Who's ڈاکٹر فیض؟ جو آج ہمیں ڈاکٹر فیض صاحب نظر آتے ہیں، یہ یہاں تک کیسے پہنچے اور کہاں سے شروعات ہوئی؟ آپ کو پاکستان میں رہ کے پاکستان کی خدمت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ایک ڈاکٹر تھا، پاکستان میں کامیاب تھا، وہاں پہ جا کے سیل مین بن گیا، تو لو میرج ہی آپ کی۔ پاکستان نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، پتہ نہیں کتنی سبسڈیز آپ پہ لگیں، کتنی انویسٹمنٹ ہوئی آپ کے والدین کی اور پاکستان کی، اور آپ باہر جا کے سیل مین بن گئے۔ ایک مارکیٹنگ پڑھتا ہے بندہ، ایک سیلز پڑھتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا، ڈاکٹر اٹھ کے آتا ہے اور ٹاپ 5 میں آ جاتا ہے۔ ایک عام بندہ اپنی ناک تلاش کیسے کر سکتا ہے؟ السلام علیکم سر، ویلکم آن مائی شو۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں Who's ڈاکٹر فیض؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے سمجھنے کی بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور میں خود بھی۔ اچھا، آج میں بھی کوشش کر رہا ہوں پھر۔ تو ڈاکٹر فیض کا جنم سب سے پہلے مجھے فیض کے بارے میں ہاں میں بتا رہا ہوں کہ وہ فیض کا اصلی نام اور حقیقی نام یا جو والدین نے دیا وہ تھا ڈاکٹر فضل محمود۔ فضل محمود، اور فضل سے آپ نے ختم کر دیا اور فیض رہ گیا۔ نہیں، میں نے خود رکھا؟ نہیں، یہ میں نے ختم نہیں کیا، یہ امریکہ کی سازش تھی۔ کیونکہ امریکہ میں جو بھی جاتا ہے اس کا نام شارٹ کر دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کا نام ہے تھامس تو وہ ٹام کہیں گے، رابرٹ کو راب کہیں گے یا باپ کہیں گے، جوزف کو جو کہیں گے، جیفری کو جیف کہیں گے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب میں امریکہ چلا گیا تو وہ میرے نام کا جس طرح سے بیڑا غرق کرتے تھے بغیر انہیں پروننسیشن کیا، کوئی فضول کہہ رہا ہے، کوئی فضال کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے میری درگت بناؤ، تم میرے نام کی بنا لو خالی۔ تو انہوں نے فضل سے فاز کر دیا۔ انہوں نے کیا؟ ہاں انہوں نے کیا، میرا کوئی قصور نہیں۔ نہیں، آپ کی کوئی گرل فرینڈ تھی جو پیار سے آپ کو فاز فاز کہتی؟ وہ اب ہیں۔ وہ کیا تھا، وہ جب سے ایک ڈرامہ آیا تھا سنا ہے پاکستان میں، پیارے کچھ تھا، تو وہ پیارے فاز بھی تھے۔ اچھا، پیارے فاز تھے۔ ہاں اب تو ظاہر ہے یار اس عمر میں پٹوانا ہے۔ اچھا تو سوری، دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ فرام دا بگننگ۔ یہ فاز یہاں تک جو آج ہمیں ڈاکٹر فاز صاحب نظر آتے ہیں، یہ یہاں تک کیسے پہنچے اور کہاں سے شروعات ہوئی؟ تاکہ میر پور خاص میں میرا جنم ہوا، ایک چھوٹا سا شہر ہے سندھ کا، آموں کا شہر بھی اسے کہتے ہیں، اور وہاں میں پیدا ہوا، وہیں میں نے ابتدائی تعلیم ہوئی۔ انٹرمیڈیٹ میں نے وہاں کے اکلوتے کالج سے کیا اس زمانے میں۔ پھر میں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کہلاتی ہے، اس وقت پورے سندھ میں 2 ہی کالجز ہوتے تھے میڈیکل کے، ایک وہ اور ایک ڈاؤ میڈیکل۔ تو میرا وہاں میرٹ پہ داخلہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں سے میں نے MBBS کا امتحان پاس کیا، پھر جیسے یہاں ہوتا ہے ہاؤس جاب کرنا وہ کیا، اپنی پریکٹس کا آغاز کیا میں نے میر پور خاص میں۔ ایک بات میں نے طے کر لی تھی کہ میں نوکری نہیں کروں گا، یہ ایک بنیادی میری۔ کب طے کیا آپ نے؟ بچپن سے طے کر لیا؟ ڈاکٹر بننا میری خواہش نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کے فادر کیا کرتے تھے؟ بزنس مین۔ وہ بزنس کس چیز کا بزنس تھا ان کا؟ ملٹیپل تھے، لیکن بنیادی بزنس ان کا ٹوبیکو یا تمباکو کا کاروبار تھا، اور بیڑی ایک چیز ہوتی ہے۔ ایکچولی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے آپ کو، وہ جاب کرتا اور اسے آپ کو دیکھ کے نفرت ہو گئی ہو جاب سے؟ مجھے نفرت نہیں ہے جاب سے، لیکن مجھے جاب دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لیتے ہوئے نہیں۔ اوکے گریٹ۔ اس ٹائم آپ کے کتنے امپلائیز ہیں؟ میرے پاس تقریباً امپلائیز اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے حال ہی میں کووڈ سے پہلے تک میرے انڈر میں کوئی 850 لوگ تھے جنہیں میں مینیج کر رہا ہوتا تھا ایز اے ڈائریکٹر، لیکن اب میں مطلب میری بیگم ہے اور میں ہوں۔ اوکے، تو آپ نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا اپنے گھر والوں کے کہنے پہ؟ الحمدللہ، یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہاں، تو جب چونکہ ان کی خواہش تھی اور وہ میرے کو اس صورت میں دیکھنا چاہتے تھے، تو ایک ماں کی مسکراہٹ سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، تو میں نے چاہا کہ اگر وہ مسکرا سکتی ہے اس بات پہ تو اس میں بھی لوگ جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ انجینئر بن جاؤ، میں نے کیوں نہیں کیا کہ انجینئرنگ کر کے مجھے پھر نوکری کرنی پڑے گی، ڈاکٹری میں کم از کم میں نوکری نہیں کروں گا۔ تو چوائس تھی آپ کے پاس، انجینئرنگ کر لو یا ڈاکٹری کر لو؟ بہت ساری چوائسیز تھیں، تو میں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ کو فورسفلی تو پھر ڈاکٹر نہ بنایا گیا؟ نہیں، فورسفلی نہیں تھا، ان کا شوق تھا۔ ان کا شوق تھا کہ ڈاکٹر ہو؟ اس زمانے میں دیکھیں 3 چوائس تھیں آپ کے پاس، اوکے، یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا پائلٹ بنے۔ پائلٹ والے ہمارے کرتوت نہیں تھے، انجینئر بننے والی صلاحیت نہیں تھی، تو ہم نے کہا ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بننا زیادہ مشکل نہیں ہے؟ وہ ان کے لیے ہوتا ہے نا جو مشکل سمجھتے ہوں، میرے لیے
میری جو مینٹل حالت تھی نا اس کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ نوکری میں کرنا نہیں چاہتا. تو آپ نے چوز کیا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے جی ہیں؟ جی جی اس طرح سے اس طرح سے. اور اس کے بعد پھر میڈیکل کالج ختم کیا اور پریکٹس سٹارٹ کر دیا آپ نے؟ یا میں نے ہاؤس جاب کیا جیسا ہوتا ہے, کان ناک حلق کا میں نے اس میں کام کیا. اسپیشلسٹ تھے آپ؟ جی. اس کے بعد میں میر پر خاص 3 سال تک میں نے اپنی کلینک شروع کر دی, اور وہ الحمدللہ بہت کامیاب ہو گیا. میں وہاں لیڈنگ پریکٹیشنر کہلانے لگا. تو میری جو سب بنیادی جو نیچر ہے وہ ہے میں کنویں کا مینڈک نہیں رہ سکتا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سمندر میں چھلانگ لگائی جائے. تو میں میر پر خاص سے اٹھ کر کراچی آ گیا, اور الحمدللہ وہاں میرا اپنا ایک اسپتال تھا جس کا میں خود مالک تھا. میرپور خاص میں یا کراچی میں؟ کراچی میں. اوکے, کراچی میں آپ نے ہاسپٹل اوپن کیا؟ بالکل ہاسپٹل اوپن کیا. یہ میری انٹری ہوئی کراچی میں. وہاں پر الحمدللہ تقریباً 20 ہمارے جو دوست ڈاکٹر تھے وہ ایز اے کنسلٹنٹ میرے پاس آتے تھے اور وہاں سے اپنے پریکٹس کرتے تھے. کئی کمپنیوں کا میں پینل پہ ڈاکٹر بن گیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر ایک وقت ایسا آیا 1994 میں کہ جب کراچی کے حالات ناگفتبے تھے, مطلب بہت بری حالت تھی, روزانہ کرفیو لگ رہے تھے, ہنگامے ہو رہے تھے. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک سے نکل لیا جائے. تو میں 1994 میں جولائی 3 کو ہجرت کر کے امریکہ چلا گیا. سب سے پہلے یہ بتائیں میرپور خاص سے آپ کو کراچی کیوں موو کیا آپ نے؟ ترقی کہہ لیں یا کنویں کا مینڈک. اس کے بعد کچھ ہاں, تو شادی آپ نے کس دوران کی؟ بس اسی راستے میں کراچی آتے ہوئے راستے میں کچھ پسند آ گیا, آتے ہی میں نے پھر. تو لو میرج جی آپ کی؟ وہاں کہہ سکتے ہیں, ظاہر ہے لو ہی ہوا ہوگا, ورنہ تو میرج تھوڑی کرتا. ارینج میرج نہیں تھی؟ نہیں ارینج نہیں تھی. ارینج میرج نہیں, ارینج نہیں تھی. تو جو آپ کا ہمسفر تھا اس کا کتنا کردار تھا یار آپ کو؟ آپ مجھے پٹوائیں گے, تھا نہیں اور وہ ہے الحمدللہ. ان کا کتنا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ میرپور خاص سے کراچی اور کراچی سے پھر 3 جولائی سے آنورڈ؟ سارا انہی کا کردار ہے. اچھا, ہاں اس لحاظ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک عمر کے بعد آپ کی چلتی کب ہے, فیصلہ وہی کرتی ہیں. تو اس عمر سے پہلے کی بات کر رہا تھا میں. اینی ہو, پھر آپ 3 جولائی کو روانہ ہو گئے جی کراچی کے حالات دیکھتے ہوئے, اینڈ پھر آپ کا آگے سفر؟ جی اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں امریکہ میں وہ جانے سے پہلے پتہ ہے مجھے کیا بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں جو ہے سڑکیں سونے کی ہوتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے, اور اترو تو پھر ایک ٹرک آتا ہے جس میں ڈالر پڑے ہوتے ہیں, وہ اتارتے ہیں بوریوں میں آپ کے لیے. تو پہلا تجربہ JFK ایئرپورٹ پر اتر کا یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہاں کی سڑکیں سونے کی نہیں ہیں, اور دوسری بات سڑکوں پہ تو ڈامر بھی نہیں ہے, اور تیسری بات ہے کہ یہ سڑکیں بنانا ہی مجھے پڑیں گی. تو یہ سارے مطلب اٹھتے ہی مشکلات سامنا کرتی ہیں. جو بھی یہ جاتا ہے امریکہ اس کو اس جسے کہتے ہیں نا رگڑا کھانا پڑتا ہے. تو میں نے بھی کھایا, مختلف جابیں کی میں نے, اس طرح کی نوکری نہیں, مطلب جاب و سبرات. وہاں پہ ہاسپٹلنگ کنٹینیو کیا آپ نے؟ میں کر نہیں سکتا تھا, میرے پاس لائسنس امریکہ کا نہیں تھا. اوکے ٹھیک ہے. تو اب وہاں ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ بھئی میں کیا کروں, تو ایک لیبارٹری نے مجھے کانٹریکٹ پہ لے لیا کہ آپ آ کے ہماری جو ہے نا ایز اے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ آ جائیں, لیکن کانٹریکٹ پہ, مجھے باقاعدہ یعنی پے رول پہ نہیں رکھا گیا. اوکے. تو میں نے وہاں کا کچھ عرصے کام کیا, لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, کیونکہ مجھ سے وہ کام زیادہ عرصے میں کرنا نہیں چاہتا تھا. تو پھر میں سیلز میں چلا گیا, کیونکہ سیلز میں وہی بات ہے کہ نوکری والی بات نہیں تھی, بلکہ میڈیکل سیل تھی, کوئی اور سیل؟ ہاں میڈیکل سیلز نہیں. میں آپ ہنسیں گے کہ میرا جو پہلا جاب تھا وہ کار سیلز مین کا تھا. اور وہ کار سیلز مین میں ایک عجیب سی لوگوں کے اندر آج بھی وہی امپریشن ہے کہ یعنی کار سیلز مین جو ہے سب سے زیادہ مینیپولیٹو ہوتے ہیں, لوگوں کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں. تو بہرحال میں نے کیا 1995 کے اینڈ سے, اور 1999 اور 2000 میں I became in the top 5 in USA. Salesman of, yes, کار سیلز مین. پہلے 5 جو امریکہ کے تھے ان میں میرا نام آ گیا. اوکے, ٹاپ 5 میں آپ آ گئے. یہ تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا, پاکستان میں کامیاب تھا, وہاں پہ جا کے سیل مین بن گیا, کار سیل مین. تو یہ عجیب سا نہیں لگتا آپ کو
دیکھیں پاکستان نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، پتہ نہیں کتنی سبسڈیز آپ پہ لگیں، کتنی انویسٹمنٹ ہوئی آپ کے والدین کی اور پاکستان کی، اور آپ باہر جا کے سیلز مین بن گئے. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان، آپ کو پاکستان میں رہ کے پاکستان کی خدمت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں نے 18 سال کی ہے، یہ یاد رہے. اور میں ان 18 سال کے ان خدمت گزاروں میں سے ہوں جس کی 50% پریکٹس فری ہوتی تھی، کیونکہ مجھے پیسے کا مسئلہ کبھی نہ رہا ہے نہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے نواز دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو میں جب تک رہا، 1977 کا میں گریجویٹ ہوں، 1994 میں گیا ہوں یہاں سے. اور وہاں جا کر بھی میں نے پہلے 1.5 سال میں نے بتایا نا لیبارٹری کے اندر ایز اے ڈاکٹر ہی تھا. تو میں نے کام کیا ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا. تو ہم نے خدمت کی ہے ملک کی. لیکن سوال یہ کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ دیا. پاکستان نے مجھ سے بہت کچھ لیا بھی ہے. کیا لیا جی پاکستان کو آپ نے، کیا دیا؟ اس لیے کہ ہم خدمت کر رہے تھے. لوگ بدماش یہاں آتے تھے 2-2 ٹکے کی گلیوں کے، اور انہوں نے ہماری پریکٹسوں کو تباہ کیا کراچی میں. میرے بچے اسکول جاتے تھے تو مجھے یہ خوف طاری ہوتا تھا کہ واپسی کیسے ہوگی. تو کیا یہ نہیں ہمارا سکون نہیں لیا انہوں نے؟ ہم تو خدمت کر رہے تھے نا، اس کے بدلے میں کیا دے رہے تھے یہ لوگ؟ اچھا وہ کون تھے؟ وہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، وہ یہاں پر حکم چلانے والے لوگ تھے، سیاستدان تھے. یہی تو کرتے ہیں یہ سارے کام، کوئی غریب تو نہیں کرتا ہے. چلیں یہ تو ڈبیٹ بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی. آپ ماشاءاللہ ٹاپ 5 میں آ گئے، سیلز مین بن گئے، کارز کے سیلز مین بن گئے 2000 تک. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایکیورا ایک کمپنی ہے جو ہانڈا آپ جانتے ہیں جو کار کمپنی، اس کی ہائی لائن ہے، تو وہ ان کے ساتھ میں تھا. جب میں ٹاپ 5 میں آیا تو مرسیڈیز بینز نے مجھے چیس کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کو ہمیشہ ہارڈ ہٹر چاہیے، یعنی ٹاپ رینکر چاہیے. تو میں نے پھر تقریباً 2003 میں مرسیڈیز کو جوائن کیا تھا، 2003 کے آخر میں. اور پھر 2020 تک جب تک کووڈ آیا میں انہی کے ساتھ رہا. لیکن میں سیلز مین سے سیلز مینیجر بنا، جنرل مینیجر بنا، اور پھر سیلز کا ڈائریکٹر ہو گیا مرسیڈیز بینز یو ایس اے کا. تو پھر میری ذمہ داریاں بڑھ کر یو ایس اے میں تو تھیں، پھر مجھے انہوں نے یورپ کا بھی بنا دیا. تو پھر میں اس طرح 44 ملکوں میں گھومتا رہا. اچھا، مرسیڈیز کے بزنس میں ہم بعد میں آئیں گے. پہلے یہ جو ہونڈا میں آپ نے اچیومنٹ کی ہے، آپ ٹاپ 5 میں آ گئے، یہ کیا جادو کیا آپ نے، کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی تھی جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے آپ ایک ڈاکٹر اٹھ کے، ایک مارکیٹنگ پڑھتا ہے بندہ، ایک سیلز پڑھتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا، ڈاکٹر اٹھ کے آتا ہے اور ٹاپ 5 میں آ جاتا ہے. اس کے لیے کیا ایسا جادو تھا آپ کے پاس؟ جادو نہیں تھا، ایک سوچ تھی. پڑھا لکھا ہوتا جب آدمی ہوتا ہے تو وہ پھر نئے راہ. دیکھیں میری ایک کتاب آ رہی ہے ابھی حال ہی میں نے اس کو لکھ چکا ہوں، اس کی اشاعت ہونے والی ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہے ہاؤ ٹو ون بائی اے نوز. ہاؤ ٹو ون بائی اے نوز. اس کا فلسفہ یہ ہے، چونکہ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا چپتا ہوا سا، تو میں اس کا جواب اس سے دے رہا ہوں. آپ نے کبھی گھوڑوں کی ریس دیکھی ہے؟ جی ٹیلی ویژن پہ. اگر ویسے نہیں دیکھی تو آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ 99% ٹائم ایٹ دا فنش لائن پہلے اور دوسرے گھوڑے میں فنش لائن پر ہاؤ اپارٹ دے آر، عام طور پہ سیم تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں بائی اے نوز. ٹھیک ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نمبر 1 گھوڑے کو 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جاتا ہے اور نمبر 2 کو صرف 10,000. یہ بالکل حقیقت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا نمبر 1 گھوڑا نمبر 2 سے 10 گنا بہتر تھا؟ آپ سمجھتے ہیں؟ نوز کی وجہ سے جیتا ہے تو نہیں تھا نا 10 گنا بہتر. تو زندگی کی دوڑ میں بھی بھائی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 10 گنا خوبصورت، 10 گنا پڑھا لکھا، 10 گنا محنتی، 10 گنا کرزمیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی زندگی میں کام کریں اپنی ناک تلاش کر لیں، جیت جائیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ناک تلاش کر لی تھی؟ جی، میں نے جو بھی کام کیا زندگی میں اپنی ناک تلاش کر لیتا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے نواز دیتا ہے. تو جب میں ڈاکٹر تھا تب بھی یہ کیا، سیلز مین بن کر بھی یہ کیا، اور آج بھی میں یہی دنیا میں کرتا ہوں. اوکے، تو ایک عام بندہ اپنی ناک تلاش کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، سوال تو یہ کہ پہلے ناک ہونی چاہیے. تو دیکھیں ہمارے پورے معاشرے کی بنیادی اس پہ ہے کہ ناک، ہماری ناک کٹوا دی، ہم کیا ناک دکھائیں گے. یہ تو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے نا.
لیکن میں اس سے دیکھیں یعنی کہ امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، وہی بتا رہا ہوں، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں. میری کتاب کا جب میں ٹاپک ٹائٹل بتاتا ہوں اس کی وجہ کچھ اور ہے. دیکھیں بات سنیں، اگر آپ ایک چیز سوچ لیں کہ آپ کا خواب کتنا بڑا ہے، اور جب آپ بڑے خواب دیکھتے ہیں نا تو پھر لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے. قدرت آپ کو الہامی کیفیت میں لے جاتی ہے، انٹیوٹیو پاورز آپ کے بڑھ جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے وہ لوگ پھر یہاں ہے نا دعوے کر رہے ہیں. میری چھٹی حص نے یہ کہا، بھائی گٹ فیلنگ یہ تھی. او بھائی نہ تو یہ گٹ فیلنگ چھٹی حص، یہ سب نام ہے خوبصورت. اصل چیز تو آپ کے مالک نے، آپ کے خالق نے آپ کو الہامی میسج دیا کہ جا کے کر، اور آپ کر لیتے ہیں. اسی الہامی میسج کے چکر میں بڑے لوگوں نے اپنی زندگی تباہ بھی کر لی ہے. وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، آپ اسپریچولیٹی کو طرف لے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو. اب ہمارے یہاں تو ایک عجیب معاشرہ ہے رائٹ. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں کھلے سر چلے جائیں تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ یار یہ کھلے سر نماز پڑھ رہا ہے، اور سارے کپڑے اتار دیں تو آپ کو بابا سمجھتے ہیں کہ بڑا بابا، پہنچے ہوئے بابا ہیں یہ بتاؤ. تو ہمارے یہاں تو مطلب یہ نظریاتی پرابلمز ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو. کوشچن میرا ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ آپ نے کیسے تلاش کیا کہ میں ایک اچھا سیل مین بن سکتا ہوں؟ کیسے آپ اچھے سیل مین بن گئے؟ اور وہ جو نوز کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا آپ کی کون سی چیز تھی؟ میں ابھی بتاتا ہوں، میں اس کے ایک قصہ بتاتا ہوں. میں نے کہا نا یہ پوری کتاب ہے، وہ اب اتنے چھوٹے سے وقت میں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ سب کہانیاں ہیں میری لائف کی، اور سچی کہانیاں ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے جب میں وہاں جاب کر رہا تھا تو میں بالکل نیا تھا، پہلی بار جاب کرنے گیا. میرا پہلا جاب انٹرویو سنیے تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے. تو مجھے مطلب سیلز میں جانا تھا، صرف یہ تھا، یہ نہیں پتا تھا کس سیلز میں، کیونکہ سیلز مین مجھے اس لیے اچھے لگتے تھے، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ ہو یا کار سیلز، کہ وہ بڑے سوٹ ووٹ میں ٹائی وائی میں رہتے تھے. اور میرے ساتھ بھی ایگو کا پرابلم تھا کیونکہ میرا ماضی ڈاکٹروں والا تھا، سوٹ پہننا جانا. تو اب مجھ سے بلو کالر جاب تو ہو نہیں سکتا تھا. اور پھر میں ان کو دیکھا باہر کھڑے ہوئے سگریٹیں پی رہے ہیں شو روم کے، نئی گاڑی میں نکل رہے ہیں. میں نے کہا یار دس از سم کائنڈ آف تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو ڈو. مطلب ذرا نئی گاڑی ہو، یہ ہو، سوٹ ہو، ٹائی ہو. تو خیر میں نے سوچا کہ چلے اس میں جاتے. تو میں ایک شو روم میں داخل ہوا سوٹ پہن کے اپنے، کیونکہ میں ڈاکٹر تھا، ٹائی وائی باندھی ہوئی. جیسے ہی میں گیا تو دو آدمی سینٹر آف دا شو روم میں کھڑے ہوئے تھے، بڑے بجی اور خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے دونوں. انہوں نے سمجھا کہ میں کسٹمر ہوں، تو بڑی تیزی سے پوچھا سر ہاؤ آر یو. میں نے کہا آئی ایم فائن. آئی سیڈ ہاؤ کین وی اسسٹ یو. میں نے کہا ایکسکیوز می آئی ایم ہیئر ٹو سی اے مینیجر. میں مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ان ریفرنس ٹو. میں نے کہا آئی ایم لوکنگ فار اے پوزیشن اف یو گائز ہیو این اوپننگ فار اے سیلس پرسن. تو انہوں نے بڑا گھور کے دیکھا مجھے، کہنے کہا فالو می. اب غور کیجئے میں نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا، نہ ہی انہوں نے تعارف کرایا، ہم نے کچھ نہیں کہا. وہ پیچھے ایک کمرہ تھا وہاں لے گئے، اور ان میں سے ایک نے بڑے تھوڑا سا ایروگینس تھی اس میں، مڑا اور اس نے کہا ہیو یو ایور سولڈ اینی تھنگ بفور. میں نے کہا نہیں. تو اس نے اور دیکھا گھور کے، اس نے کہا ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. تو یقین کریں مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے جملہ میرے ذہن میں آیا. میں نے دونوں کی آنکھ میں گھور کے ایسے ہی دیکھا، اور میں نے کہا از اٹ اے راکٹ سائنس. اور میں چپ ہو گیا. یہ میرا اپوائنٹمنٹ تھا. انہوں نے کہا، اور پھر ایک دم کہا ہمارا کہ یار تمہارا کانفیڈنس دیکھ کے ہم حیران ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی راکٹ سائنس ہوتی ہے سیلز کرنا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے تو انہوں نے کہا یار یو آر ان. پھر انہوں نے بتایا کہ میں اس کمپنی کا مالک ہوں، میرا نام پیٹ واٹسن ہے. اور دوسرے نے کہا میرا نام باب اسکلار ہے، میں یہاں کا جنرل مینیجر ہوں. میں نے کہا میرا نام فاز ہے. پھر وہاں بیٹھ گئے جیسے ہوتی ہیں رسمی باتیں کہ آپ کیا ہیں، کہاں رہتے ہیں. تو وہاں سے میں شروع ہوا تھا، یہ میرا انٹری تھی. وہاں پر ایک سیلز پرسن جو تھا جو اس کمپنی میں 16 سال سے نمبر 1 تھا، اور وہ ایک رشین تھا اور جوش کمیونٹی سے. اس کا نام میں نہیں لوں گا، پوری بات ہے، خیر وہ اردو نہیں سمجھتا ہوگا، انٹرویو کیا دے گا. تو بہرحال اس کو وہ اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے جیسے گاڈ، مطلب ان کا نمبر 1 تھا نا. تو اس کے لیے ایک خصوصی پارکنگ اسپاٹ ہوتا تھا مین دروازے پہ، اور سب سے اچھی گاڑی وہ چلاتا تھا کمپنی کی، ایز اے کمپنی کار. اب وہ کیا ہے اس زمانے میں 16-17 گاڑیاں بیچتا تھا مہینے کی، اور وہ نمبر 1 تھا. اچھا مجھ سے وہ آ کے پوچھ رہا ہے یار آپ اس ملک میں کب آئے ہو. میں نے کہا حال ہی میں. بولا پہلے کبھی بیچا ہے. میں نے کہا نہیں. تو کہنا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور پھر آپ کے فیملی بھی ہے، آپ کیسے کھلاؤ گے ان کو.
میں نے کہا دیکھ لیں گے یار. خیر پہلا مہینہ میں نے ٹریننگ ختم کی, دوسرے مہینے میں نے باقاعدہ بیچنا شروع کی. تیسرا مہینہ ایسا آیا کہ جب اس کی نے 16 وہی جو بیچتا تھا, میں 13 پہ تھا. وہ 16 گاڑیاں بیچتا تھا ایک منتھ کی, آپ نے 13 بیچ دی. ہاں مطلب میں تو ابھی تیسرے مہینے ہاں. اب آپ کہیں گے وہ کیسے بیچی, یہ سوال ہے نا. تو میں نے سوچا کہ یار بچوں کو پالنا تو ہے امریکہ میں. پہلے منتھ کتنی سیل کی آپ نے؟ نہیں پہلے مہینے وہ نہیں بیچنے دیتے ہیں آپ کو, ٹریننگ پہ بھیج. دوسرے مہینے میرا خیال ہے 7 یا 8, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی کو شیڈو کرنا ہوتا ہے, کچھ پروسیس ہوتا ہے نا, پیپر ورک یہ وہ. تو وہ کریڈٹ ملا 8 کاروں کا مجھے صرف. لیکن تیسرا مہینہ میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا, مطلب میں شیڈو نہیں کر رہا تھا, خود بیچنی ہے اب مجھے. تو وہ میں نے 13 کی. لیکن انہوں نے کہا یہ 13 کیسی ہوئی, یہ ایک آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. تو اس زمانے میں ایک تو جب آپ نئے جاتے ہیں اور پھر آپ کی انکم نہ ہو, تو غربت میں کیا ہوتا ہے گھر میں. آپ بھی شادی شدہ ہیں, بتائیے, جب گھر میں بیٹھے اور چھٹی کا دن ہو تو لڑائی ہونی ہے نا. آگ ہوگی, کچھ کرنا ہے. ہاں نہیں, آگ تو آپ میں لگی ہوئی ہے نا, مگر بیگم کی آگ کون بجائے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. تو میں نے بیگم سے کہا کہ دیکھیں پیسے ویسے تو ہے نہیں کہ جا کے ہم ٹھٹھے ماریں اور شاپنگیں کریں. تو میں نے کہا میں ذرا 2 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں. تو میں کیا کرتا تھا, باہر چلا جاتا تھا. باہر جانے سے برات ڈیلرشپ پہ, سنڈے کو وہ بند ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, اگر آپ یہاں بھی دیکھیں گے نا پاکستان میں, مجھے نہیں پتا یہاں کا ٹرینڈ اتنا, لیکن ہوتا یہی ہوگا عام جو ہوتا ہے کہ سنڈے کو سب سے زیادہ کار ڈیلرشپ جو بند پڑی ہے نا, یا جمعے کو جو بھی چھٹی کا دن ہے, اس وقت زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ونڈو شاپنگ کرنے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ یار گاڑیاں دیکھتے ہیں, کوئی سیلز مین تنگ بھی نہیں کرے گا, یہ بھی نہیں ہوگا نا. تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے. تو میں سنڈے کو جاتا تھا 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے. اس زمانے میں اسموکر بھی تھا, تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوں کونے میں سگریٹ پی رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کون آیا جس نے گاڑی روکی, اتر کے دیکھ رہا ہے شیشوں میں سے, کیونکہ ڈیلرشپ تو بند ہے, گاڑیاں کھڑی ہیں باہر لاٹ میں. وہ ایک بار دیکھا, میں نے غور کیا یار یہ 3 بار یہ بار اسی گاڑی کی طرف آ رہے ہیں, اٹ مینس دے گاٹ سم انٹرسٹ. تو میں ٹہلتا ہوا جاتا تھا وہاں, السلام علیکم, یا ہم وہاں ہیلو کہتے ہیں, یہاں السلام علیکم. اور میں نے کہا اٹس اے نائس کار. ہو یا میں نے کہا آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ بادرنگ یو, آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار سم ون, بٹ آئی ورک ہیئر, ان کیس اف یو لائک ٹو ٹاک دس از مائی کارڈ. اور کچھ نہیں, اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں. میں 20 سے 25 کارڈ 3 گھنٹے میں بانٹ کے آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ 25 کارڈ جب آپ دیتے ہیں نا, تو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 6 7 8, چونکہ وہ انٹرسٹڈ تھے اس گاڑی میں, وہ ویک ڈیز میں آ جاتے ہیں پوچھتے ہوئے, کیونکہ اب ان کے پاس میرا کارڈ ہے. تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ ویسے آئیں گے, وہ کہیں گے وی وانٹ ٹو سی فاز. تو وہ سارے پریشان ہو گئے کہ تم نے تو یہ کہا تھا کہ امریکہ میں تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے, کوئی جاننے والا بھی نہیں, یہ سارے آ کے آپ کا کیوں پوچھتے ہیں. اچھا جب 8 آدمی ہفتے کے آ رہے ہیں تو یہ ایک طے بات ہے, اگر آپ تھوڑا سا اگر عقل سے کام لیں تو 2 3 4 گاڑیاں تو بیچ ہی دیں گے آدھوں کو, کیونکہ وہ آلریڈی انٹرسٹڈ تھے. تو میرے 13 نمبر ہو گئے. پھر فالوئنگ منتھ آئی میچڈ ہز نمبر 16. 16 گاڑیاں سیل کر دی آپ نے چوتھے مہینے. اور 5ویں مہینے میں اس کی گاڑی کی جو پارکنگ دی ہوئی تھی وہ ہٹ کر میری بن گئی, اینڈ آئی واز دا نیو کنگ ان دا ٹاؤن. اور تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ کیسے میں نے اپنی ناک ڈھونڈی. ناک کا بھی نہیں پتہ چلا. نہیں, ناک وہ انہوں نے بعد میں پوچھا کہ یار یہ آتے کیسے ہیں. تو میں نے کہا ڈو یو ہیو اے پرابلم. میں نے اپنے باس سے کہا بھئی آپ کو کوئی پرابلم ہے. اس نے کہا نہیں یار مجھے کیا پرابلم, میری تو گاڑیاں بک رہی ہیں. ٹھیک ہے, انہیں نہیں بتایا کہ میں سنڈے کو یہاں آ کے بیٹھتا ہوں, جو کہ طریقہ غلط بھی تھا تھوڑا سا. لیکن میں اپنے ٹائم آف, دیکھیں نا آپ چھٹی کے دن اگر کام کر رہے ہیں تو چھٹی کے دن کام کر کے آپ, یہ آپ کی نوز تھی, چھٹی کے دن جو کام کیا انہوں نے اور اپنے پیشن ہو سکتا ہے, ایک قسم کا ان کے اندر پیشن آ گیا تھا. ڈاکٹر صاحب ویڈیو جتنی مرضی لمبی ہو جائے, آج میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر پاکستان میں باعزت روٹی کما سکتا ہے, بڑی عزت ہوتی ہے پاکستان میں, بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے, اینڈ یو آر دا اونر. اور آپ نے انٹرویو کے سٹارٹ میں کہا کہ آپ کو جاب کرنا پسند نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پسند. مجھے یہ بتائیں اسلام آباد میں آ جاتے, یہاں آ کے کھول لیتے اپنا, ٹھیک ہے کہ لاہور میں کھول لیتے, ایک ڈاکٹر غلام کیسے بن گیا باہر جا کے؟ بھائی نہیں, میں کیسے غلام ہوا؟ آپ غلام ہیں. کس طرح؟ جاب کر رہے ہیں آپ. میں تو نہیں کر رہا ہوں, میں نے کب کہا میں نے جاب کی؟ آپ نے جاب ہی کی. نہیں, یہ جاب نہیں ہے, کمیشن ہے. آپ دیکھیں کوئی تنخواہ نہیں ہے میری, غور کیجئے, تنخواہ نہیں ہے.
اگر میں تنخواہ کی کرتا تو پھر میں غلام ہوتا نا. میں انڈیویجول کانٹریکٹر ہوں. جب میں گاڑی بیچتا ہوں تو مجھے پیمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ پریولیجز اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ مجھے رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا پروڈیوسر ہے, اس کو میرے ساتھ رہنا چاہیے. تو میں نے جب میں ٹاپ, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عزت کا جاب یہاں تھا, نہیں, عزت تو میری وہاں ہوئی ہے. 6 بار میں کور پیج پہ میری تصویر لگی ہے وہاں سیلز میگزینز میں. مجھے بتائیے یہاں کون سی تصویر یا تو میری کسی مطلب کرمنل کیس میں ہی لگی ہو سکتی تھی, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں نا, مطلب یہ آنر والی بات جو کر رہے ہیں. پھر میں دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل, میں اس کا DTM ہوں, میں ان کے کور پیج پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے. میں جان میکسویل کمپنی کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں, میں ان کے کور پیجز پہ آ رہا ہوں. تو یہ نہ کہیں کہ میں یہاں عزت زیادہ تھی. پیشہ اپنی جگہ ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈاکٹری کے خلاف ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو جب آپ پاکستان چھوڑ کے امریکہ گئے ہیں, آپ کی کیا ایج تھی؟ میری کیا ایج تھی؟ جی ہاں, اب لگا لیں 56 سے میں 94 میں گیا ہوں, 38 ایئرس. 38. کتنے بچے تھے آپ کے؟ وہی بچے ہیں, اس کے بعد تو بڑھنے ہی نہیں دیا. وہی میری 2 بیٹیاں ہیں. 2 بچوں کے ساتھ ایک بندہ اپنا ٹوٹل پروفیشن ہی چینج کر لیتا ہے. جی. کیا اس کو دوسروں کو بھی ایڈوائز کریں گے؟ ہاں, اگر آپ کے بچوں کی تعلیم مقصود ہو آپ کو اور واقعی آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہوں, اعلیٰ ترین اسکول ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, چلیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہ جتنے آپ پاکستانی ملیں گے نا یہاں پہ, چاہے وہ گجرانوالے کے ہوں, لاہور کے ہوں, کراچی کے ہوں, جس سے پوچھو کہے گا یار قرضہ کر لوں گا لیکن بچے کو امریکن اسکول میں پڑھاؤں گا. کہتے ہیں ایسا؟ ایسے ہی کہتے ہیں. اور جب وہاں امریکہ میں اترتے ہیں کہتے ہیں یار اسلامک اسکول کہاں ہے؟ ابے بھائی آئے کیوں ہو؟ امریکن اسکول میں پڑھانے کے لیے قرضے کر رہے ہو. تو میرے بھائی جب یہاں کے حالات کراچی کے آپ کو شاید یاد نہ ہو, نہیں گجرانوالہ کے لاہور کے, اسلام آباد کے تو تب بھی ٹھیک تھے نا. ٹھیک, لیکن میرے پاس چوائس یوں نہیں تھی کہ میں وہاں کا تھا, یہاں پیدا نہیں ہوا ہوں, میں وہاں رہ رہا تھا. میرے والدین یا تو وہاں رہتے تھے, تو جب میں گھر اور والدین کو چھوڑنا ہے تو پھر میں گجرانوالہ کیوں جاؤں, میں لنڈن کیوں نہ چلا جاؤں جب میرے پاس ایک اپرچونیٹی ہے. میرے پاس امریکہ جانے کا جب اگر اپرچونیٹی تھی وہاں چلا گیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ دیکھیں, پیشہ آپ پیدائشی نہیں ہوتے. مجھے بتائیے کہ کوئی یہ کہے کہ جی فلاں کے گھر میں 8 پاؤنڈ کا ایک ڈاکٹر پیدا ہوا ہے, سنا آپ نے؟ سنا آپ نے کبھی؟ نہیں ہوتا نا, یہ تو بعد میں بنتی ہیں چیزیں. تو ڈاکٹر میں کوئی پیدائشی نہیں تھا. میں نے یہ پروف کیا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت سے دوستوں کے لیے, کہ پیشہ کچھ بھی ہو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کون سی جاب کو انجوائے کرتے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے سیلز مین؟ نہیں, میں دونوں کو نہیں کرتا. اب میں اس جاب کو انجوائے کرتا ہوں جو میں اب کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. واو گریٹ. تو آپ کا تو یہ بڑی ملٹی ڈیمینشنل پرسنالٹی ہے, اور بار بار آپ کے شوق چینج ہو جا رہے ہیں. شوق چینج نہیں ہوئے, شوق یہی ہے. شوق یہی تھا ہاں, کہ میرا کام تھا, میں لوگوں کو سکھانا, پڑھانا, سمجھانا چاہتا تھا بچپن سے. امی نے کہا کیونکہ ہم خوش نہیں ہوں گے اگر آپ نے کچھ اور کیا تو, یا تو ڈاکٹر بنو, انجینئر, پائلٹ. میں نے کہا نا اب انجینئر پائلٹ میں کیا کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یو فائنڈ یور نوز اینڈ آپ نے ایک ٹرک یوز کیا, اس سے آپ کو سیلز ملی, ماشاء اللہ یو ڈیڈ ویری گریٹ جاب. اس کے بعد جو یہ آپ نے بتایا کہ 5 ٹائم آپ کی کور فوٹو پرنٹ ہوتی ہے, وہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہمیں بڑا ایک اچھا مل گیا کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا اور کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آگے کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں میں نے بہت ساری ایسی چیزیں یہ کریں کہ ڈسکور کی, ایجاد میں نے نہیں کی, ڈسکور کی ہیں جو آج وہ لوگ سیلز ٹریننگ میں میرے نام کے ساتھ پڑھاتے ہیں. واو, کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی زندگی کا دوسرا ایک قصہ سناتا ہوں جس سے واضح ہو جائے گا. ایک وقت آیا, میں نے فیصلہ کیا کہ میں MBA کروں. بزنس میں تو اب آ ہی گیا ہوں, میں نے ڈگری لے لوں. تو اب میں نے ڈگری لینے کے لیے میں وارٹن اسکول, جو دنیا کا سب سے بڑا بزنس اسکول ہے, یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں, جو میرے شہر میں ہی ہے جہاں میں رہتا ہوں, میں وہاں چلا گیا. ہم نے مجھے داخلہ نہیں دیا. تو یہ بھی ایک قصہ ہے زندگی کا. تو دیکھیں نا, ہم پیدائشی کچھ نہیں ہوتے ہیں, وقت حالات کے تحت ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پھر بنتے جاتے ہیں. بس عرفان صاحب, انٹرویو ہمارا بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے, اینڈ پلیز جاتے جاتے ہماری آڈینس کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ, آپ کی جو لائف کے اوپر آج بڑی مزے کی چیزیں ہمیں جاننے کو ملی ہیں, تو اس کے لیے بہت شکریہ, لیکن جاتے جاتے کوئی میسیج.
دیکھیں میسیج کیا ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میسیج دوں. مطلب میں نے تو زندگی کو زندگی سمجھ کے انجوائے کیا ہے، اور زندہ رہو تو زندوں کی طرح رہو، میں یہی کہتا ہوں. اور میں یہی کہتا ہوں کہ زندگی کا سفر کرو محتاط، زندگی لوٹ کر نہیں آتی. ارے واہ ارے واہ، بہت ہی خوبصورت ورڈ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا یہ زندگی پہ ایک چھوٹا سا کوشش کی ہے ہم نے ایکسپلور کرنے کی. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ابھی میرے پاس بہت زیادہ کویسچنز میرے مائنڈ پہ چل رہے تھے، لیکن پیچھے سے میرے پروڈیوسر صاحب مجھے آرڈر کر رہے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی دن سیشن کریں گے. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے پوسٹ کریں. اگر کوئی کویشچن ہے تو do let me know in comments, and we will inshallah try our best to get the answers. Thank you very much. Allah Hafiz.